اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ دورہ قرآن کے سلسلے میں ہم سورہ سپارہ 19 کی باقی کا نصف جو ہے پہلا نصف ہم نے کر لیا تھا اور باقی کا آدھا جو ہے اب ہم کریں گے انشاءاللہ اس کا ترجمہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہاں کے پروردگار کے پاس ہی ہے۔ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ واعظ کہیں یا واعظ کہنے والوں میں نہ ہو، ہم پر یکساں ہے، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ چونکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب مہربان۔ سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ کہ ان چیزوں میں یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا، تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری۔ یہ وہی اونٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پتھر کی ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی۔ ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن ان کے لیے پانی مقرر کر دیا گیا، اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو دن تمہارا پانی لینے کا ہو اونٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی، اور جو دن اونٹنی کے پانی پینے کا ہوگا تمہیں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہیں۔ خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہیں گرفت لے لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، یعنی باوجود اس بات کے کہ وہ اونٹنی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی، قوم سمود ایمان نہیں لائی اور کفر و شرک کے راستے پر گامزن رہی، اور اس کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ بالآخر قدرت کی زندہ نشانی اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی، یعنی اس کے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کر دیا، جس سے وہ بیٹھ گئی، اور پھر اسے قتل کر دیا۔ بس وہ پشیمان ہو گئے۔ یہ اس وقت ہوا جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، چوتھے دن تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں تو ان کی طرف سے بھی اظہار ندامت ہونے لگا، لیکن علامات عذاب دیکھ لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ بے شک اس میں عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑے زبردست اور مہربان ہے۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہاں کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوازانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا، بجز ایک بریا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بری بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔
یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرمان برداری کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دے۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا، اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ اس طرح کے بعض روایات کے مطابق 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور کچھ سب کا سانس تھے، لیکن چند لمحے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگار نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یوں 3 قسم کا عذاب ان پر آیا، اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ فگن ہوا، اس لیے فرمایا کہ سارے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا، اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتے لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اتارا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائے، صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو اسے باور کرنے والے نہ ہوتے۔ اسی طرح ہم نے گناہ گاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے، وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لے ایمان نہ لائیں گے، پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی، بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ اگر ہم نے انہیں کسی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس پہ کچھ بھی فائدہ نہ پہنچ سکے گا۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس کے قابل ہیں، نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا کے قابل بن جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے، اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابعداری کرے۔ اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کرے تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو، اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدے کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، وہ بڑا ہی سننے والا اور خوبی جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے پر اترتے ہیں، وہ چٹی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا، جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ یہ تھی سورہ شعراء، اور اب شروع ہو رہی ہے سورۃ النمل۔ سورۃ النمل شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نمل جو ہے وہ چنٹی کو کہتے ہیں، سورت میں چنٹیوں کا واقعہ نکل گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ تاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی واضح اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ مضمون متعدد جگہ گزر چکا ہے کہ قرآن کریم ویسے تو پوری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اس سے حقیقتاً راہ یاب وہی ہوں گے جو ہدایت کے طالب ہوں گے،
جو لوگ اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بند یا اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے محفوظ کر لیں گے، قرآن انہیں کسی طرح سیدھی راہ پر لگا سکتا ہے۔ ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے جو سورج کی روشنی سے فیضیاب نہیں ہو سکتے، حالانکہ سورج کی روشنی پورے عالم کی درخشانی کا سبب ہے۔ تو اسی طرح قرآن بھی ایک روشنی ہے سارے عالم کے لیے، لیکن جو دل کے اندھے ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کی کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہے۔ بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ یاد ہوگا جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سینگ تاب کر لو۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ موسیٰ سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب با حکمت، تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ موسیٰ نے جب اسے ہلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ خوف نہ کر، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ یعنی جو اگر کوئی گناہ کر بیٹھے مگر اس کے بعد اس پہ توبہ کرے اور نیکیاں کرے اس کے بدلے میں، تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائے، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ پر جب ان کے بس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے کر رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھتا، یا واقعی وہ غیر حاضر ہے، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یہ اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ سبا ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا بھی، یہاں شہر مراد ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کرے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹا ہے، میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اے میرے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کہ کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھالے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجار دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں،
اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب دے کر لوٹتے ہیں۔ بس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا، ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے آگے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پستہ کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک کبھی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود کروایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے، غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا کیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہیں یا ان میں اسے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا دریافت کیا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کی سوا پرستش کرتی رہتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ فرمایا، یہ تو شیشے سے منڈھی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپہ ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے مکر خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بار بار بچا لیا۔ اور لوط کا ذکر کر، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب بجز اس کے کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی۔ بس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے پسندیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ چنانچہ اب تک کی جو اسٹڈی ہم نے کی ہے 19 پارے کی، اس میں جو ہے وہ یہ تھا کہ ہر نبی کا واقعہ مختصراً بیان کیا گیا اور کس طرح ان کی قوم کو سزا ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے ان کو بچا لیا۔ تو یہ تو 19واں پارہ۔ انشاءاللہ کل ہم 20 پارے کی اسٹڈی کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔